السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک بہت ہی مشہور یوٹیوبر مسٹر بیسٹ کی کہانی سنانے والا ہوں۔ جمی ڈونلڈسن مسٹر بیسٹ کا جو اصل نام وہ شخص ہیں جن کو آن لائن دنیا مسٹر بیسٹ کے نام سے جانتی ہے اور انہیں دنیا کا سب سے معروف یوٹیوبر قرار دیا جاتا ہے۔ یوٹیوب کی مدد سے انہوں نے مقبولیت کے ساتھ ساتھ بے پناہ دولت بھی کمائی ہے۔ 25 سالہ نوجوان نے یوٹیوب پر بے پناہ مقبولیت کے بعد اپنی فاسٹ فوڈ چین مسٹر بیسٹ برگر شروع کی۔ نومبر 2022 میں فوربس میگزین نے یہ اندازہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے ویڈیوز، اسپانسرشپ، ڈیلز اور اشتہارات کی مد میں ایک سال میں یوٹیوب سے 54 ملین امریکی ڈالر یعنی کہ 5.5 کروڑ ڈالر، جو کہ بنتے ہیں تقریباً اربوں خربوں میں یہ روپے، پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ ان کے مرکزی یوٹیوب چینل پر سبسکرائبر کی مجموعی تعداد 172 ملین یا 17 کروڑ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کئی دوسرے یوٹیوب چینلز بھی ہیں جن پر 10 ملین یعنی کہ کروڑوں میں سبسکرائبر ہیں۔ ان میں سے ایک چینل انسان دوستی کے تعلق سے مدد کرنے اور ایک ویڈیو گیمز کے لیے ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ان تمام چینلز کی مدد سے وہ مجموعی طور پر یوٹیوب سے کتنا کماتے ہیں۔ جمی ڈونلڈسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی کمائی ہوئی رقم کو اپنی انتہائی مہنگی ویڈیوز پر لگا دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ویڈیوز کو بنانے میں لاکھوں ڈالر کے اخراجات آتے ہیں۔ انہوں نے جون میں ایک پوڈ کاسٹ کو بتایا کہ وہ ہر پیسہ جو وہ یوٹیوب سے کماتے ہیں وہ اسے دوبارہ یوٹیوب کی ویڈیوز بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ یوٹیوب پر جو مواد وہ پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں ان کا یہی وہ نقطہ نظر ہے جو اتنے زیادہ سامعین کو ان کی جانب راغب کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہوتے ہیں۔ ان کی اب تک کی سب سے معروف ویڈیو کو 472 ملین یا 47 کروڑ 20 لاکھ ویوز مل چکے ہیں، اور اس پر نیٹ فلکس نے حقیقی زندگی میں اسکوئڈ گیم بنائی اور اس پر 456,000 امریکی ڈالر کا انعام رکھا گیا۔ اس کا موازنہ اب سن 2017 کی ویڈیو سے کریں، جن میں سے ایک سب سے بڑی ویڈیو میں انہوں نے 17 گھنٹے کے دوران 1 لاکھ بار لوگن پال کہا، اور ایک ویڈیو جس میں انہوں نے پیزا ڈیلیوری ڈرائیورز کو سینکڑوں ڈالر کی ٹپ دی۔ ہر ویڈیو کو 20 سے 40 ملین یعنی 2 سے 4 کروڑ کے درمیان ویوز ملے۔ اپنی ویڈیوز کے علاوہ ڈونلڈسن فلاحی کاموں اور بہت سے کاروباری منصوبوں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کا خیراتی ادارہ پورے امریکہ میں غریب افراد کو کھانا فراہم کرنے والے فوڈ بینک کے طور پر کام کرتا ہے، اور انہوں نے ماحولیات کی بہتری کے لیے 10 ملین ڈالر جمع کرنے میں مدد کی ہے۔ مسٹر بیسٹ برگر کے علاوہ وہ سنیکس کی مختلف اقسام کا کاروبار بھی کرتے ہیں جن کا نام فیسٹیبل رکھا گیا ہے۔ بہرحال اب وہ بیسٹ برگر سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے بقول ان کا فیسٹیبل سنیکس برطانیہ میں مسلسل فروخت ہو رہا ہے۔ عمومی طور پر یوٹیوبر اپنی آمدنی کے لیے بہت حد تک یوٹیوب پر ملنے والے اشتہارات پر انحصار کرتے ہیں، لیکن مسٹر بیسٹ کے بقول بعض اوقات اس سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ڈونلڈسن نے جولائی میں اپنے ٹویٹر سبسکرائبرز کے سامنے انکشاف کیا کہ ان کی تازہ ترین ویڈیو کی تیاری میں تقریباً 3 ملین امریکی ڈالر کا خرچ آیا۔ بہرحال ریلیز کے چند دنوں کے اندر انہیں اشتہارات کی مد میں فقط 1,67,000 امریکی ڈالر ہی ملے۔ بس ایسے ہی مواقع پر اسپانسرشپ کے معاہدے کام آتے ہیں۔ مواد کے بعض تخلیق کاروں کے لیے اس سے اشتہارات سے بھی زیادہ کمائی ہوتی ہے۔ یوٹیوبر لوسی ایڈورڈز کے 7 لاکھ سے زیادہ فالورز ہیں، اور وہ سن 2019 میں BBC ریڈیو کی پہلی بلائنڈ پریزنٹر بنی۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ ان کی زیادہ تر آمدنی ان برانڈ پارٹنرشپس کے ذریعے آتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں فی الحال عالمی سطح پر ایک شیمپو اور بالوں کی دیکھ بھال کرنے والے برانڈ پینٹین کی تشہیر کر رہی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے پاس 1 سے زیادہ کیمپینز ہوتی ہیں، ممکنہ طور پر مہینے میں 4 سے 5 ایکٹیویشن ہوتی ہیں، اور ہم ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے اشتہارات سے بہت کم رقم کماتے ہیں۔ وہ ڈونلڈسن کے مقابلے میں چھوٹے اور مختصر مواد پر انحصار کرتی ہیں۔ ان کی مقبول ترین ویڈیو صرف 2.5 منٹ طویل ہے، جسے 20 لاکھ سے زیادہ ویوز مل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر بیسٹ جیسے یوٹیوبرز کی ممکنہ طور پر اپنی ویڈیوز کی لمبائی کی بدولت زیادہ کماتے ہیں، جو عام طور پر 10 سے 20 منٹ کے درمیان ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ طویل دورانیے کے مواد کے تخلیقی کار ہیں تو ان میں پوسٹ رول، پری رول، مڈ رول اشتہارات ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا مواد 8 منٹ سے زیادہ طویل ہے
تو آپ کو اشتہار سے زیادہ آمدنی حاصل ہوگی، لیکن تمام برانڈز مختصر دورانیے کے مواد کے خواہاں ہیں، لہذا آپ کو ہمیشہ دونوں میں توازن رکھنا ہوتا ہے۔ ڈونلڈسن کی ویڈیوز کی درجہ بندی کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ان میں عام طور پر ایک چیلنج شامل ہوتا ہے، جیسا کہ انٹارکٹیکا میں زندہ رہنے والی ویڈیو یا بڑے نقد انعامات، مثال کے طور پر 10 لاکھ امریکی ڈالرز کو تلاش کرنے والی گیمز۔ سٹیون برجز خود ایک یوٹیوبر ہیں اور ان کے 4,70,000 سبسکرائبر ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ ڈونلڈسن کی تخلیقی صلاحیت ہے جس نے انہیں آگے بڑھایا۔ میرے خیال میں مسٹر بیسٹ کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جس چیز کو بہترین ویڈیو سمجھتے ہیں اسے بنانے کے لیے ان میں مکمل لگن ہوتی ہے۔ جب وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو لوگ کلک کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب وہ مسٹر بیسٹ کی ویڈیو پر کلک کریں گے تو اسے واقعی دلچسپ بنانے میں بہت زیادہ محنت لگی ہوگی۔ مسٹر برجز نے حالیہ برسوں میں اپنے آپ کو یوٹیوب پر نئے سرے سے پیش کیا ہے۔ جادو کے مواد سے لے کر کارڈ کی گنتی تک، ان کی مقبول ترین ویڈیو میں لندن میں سیاحوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیے جانے والے ایک مشہور سکیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اسے 4.6 ملین یا 46 لاکھ بار دیکھا جا چکا ہے۔ انہوں نے یوں کہا کہ یوٹیوب پر 10 سال تک کیریئر کو برقرار رکھنا واقعی مشکل ہے، لیکن مسٹر بیسٹ صرف ایک چیز پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو واقعی اہم ہے، یعنی ناظرین کو اول یہ دینا اور پھر سوچنا میں انہیں ایسا کیا دے سکتا ہوں کہ جسے وہ واقعی پسند کریں۔ یوٹیوب پر ڈونلڈسن کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ ان کی پسند کی جانے والی شخصیت ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے پیو ڈائی پائی کو پیچھے چھوڑ کر پلیٹ فارمز پر نمبر 1 پوزیشن حاصل کی تو ان کے حریف نے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ لیکن اگرچہ ڈونلڈسن یوٹیوب پر سب سے زیادہ سبسکرائب کیے جانے والے انفرادی صارف ہیں، لیکن وہ سب سے بڑا واحد یوٹیوب چینل رکھنے والی شخصیت بننے سے ابھی کچھ دور ہیں۔ ایک انڈین میوزک ویڈیو پبلشنگ کمپنی ٹی سیریز 246 ملین یعنی کہ 24 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر کے ساتھ اس زمرے میں سب سے آگے ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں اس پہ اپنا فیڈ بیک بھی دیں۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔